اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ان اللہ یحب المتوکلین. صدق اللہ مولانا العظیم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو سمجھنے کے لیے ان سیریز کے آغاز کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت ہمیں اس کار خیر میں استقامت عطا فرمائے اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا کامل فہم نصیب فرمائے. پچھلی نشستوں میں ہم نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے سیرت طیبہ کا ایک اہم پہلو، اس پہ اپنی گفتگو مکمل کی. آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا بڑا ایک اہم پہلو حبی و تعظیمی پہلو ہے، جس پہلو کے بغیر عملی و نظری پہلوؤں کی افادیت بھی کامل نہیں رہتی. لہذا جہاں عملی طور پہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مشعل راہ ہے، وہاں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ذاتی قلبی حبی و تعظیمی تعلق استوار کرنا، یہ بھی دین کی ایمان کی اساس، بنیاد اور اقدار اسلامیہ کی روح ہے، اور پھر اسی سے اعمال میں تاثیر بھی آتی ہے. تو آج سے ہم انشاءاللہ تعالی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے اخلاقی و عملی پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. جتنی وقت کے دامن میں گنجائش ہوگی اتنا ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ پاک ہمارے وقت میں وسعت عطا فرمائے. آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے تمام تر اخلاق حسنہ اور تمام تر اخلاق حمیدہ اور اوصاف حمیدہ کا منبع بنا دیا، اور پچھلے تمام انبیاء کرام کو جتنی صفات کاملہ اللہ رب العزت نے عطا فرمائیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت مبارکہ میں ان تمام صفات کو اللہ رب العزت نے جمع فرما دیا، اور یوں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو
جہاں امت پہ فضیلت بخشی، انسانیت پہ فضیلت عطا کی، وہاں گروہ انبیاء پہ بھی اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فضیلت اور اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ تو قرآن کریم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اخلاق اور حسن معاشرت کے متعلق ارشاد فرمایا۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ آل عمران آیت نمبر 159 159، فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس اللہ کی کیسی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، انسانیت کے لیے نرم طبیعت والے ہیں۔ لنت لہم، نہایت نرم ہیں، نرم دل ہیں آپ۔ یہ اللہ رب العزت کی آپ پہ کیسی بے پناہ رحمت ہے کہ اس نے آپ کو نرم دلی عطا فرمائی ہے، اس نے آپ کو شفیق بنایا ہے، اس نے آپ کو بڑا مہربان بنایا ہے، بڑا پیار کرنے والا بنایا ہے، اور بڑا دوسروں کے غم میں شریک ہونے والا اور دوسروں کے دکھوں کا مداوع کرنے والا بنا کے بھیجا ہے۔ تو یہ اللہ کی آپ پہ کتنی بڑی رحمت ہے کہ آپ نرم دل والے ہیں، آپ نرم دل والے ہیں۔ یقیناً جہاں اللہ رب العزت کی رحمت ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی رحمت، تو وہاں تلخی ختم ہو جاتی ہے، وہاں پھر عجلت ختم ہو جاتی ہے، وہاں غصہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی رحمت جس کے من میں آ جائے اور جس دل میں اللہ رب العزت کی رحمت سما جائے، اس دل میں حسد نہیں رہتا، اس دل میں بغض نہیں رہتا، اس دل میں انا نہیں رہتی، اس دل میں ریاکاری نہیں رہتی۔ تو جس دل کا حصار اللہ رب العزت کی رحمت نے کر لیا، وہ دل تمام تر رذائل سے پاک ہو جاتا ہے، صفات رذائلہ سے وہ دل پاک ہو جاتا ہے، اعلیٰ صفات سے متصف ہو جاتا ہے۔ تو اب جس دل کو اللہ رب العزت کی رحمت ہی نصیب نہیں ہوئی، جس کے من میں اللہ کی رحمت کا بسیرا نہیں ہے، اس من میں خیر خواہی کی سوچ نہیں آ سکتی۔ خیر خواہی کی سوچ سے وہ شخص محروم ہوگا جو بدبخت ہے، جس کو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے لیے چنا ہی نہیں، جو اللہ کی رحمت کے حصار میں نہیں آیا، اس کے من میں دوسرے کے لیے خیر خواہی نہیں ہے، اس کے من میں دوسرے کے لیے محبت نہیں ہوگی، دوسرے کے لیے الفت نہیں ہوگی، چاہت نہیں ہوگی، دوسرے کا احترام نہیں ہوگا، دوسرے کے جذبات کی قدر نہیں ہوگی۔ تو جس کے دل کو اللہ نے اپنی رحمت کے لیے چنا ہی نہیں، اللہ رب العزت نے اپنی کامل رحمت سے جس کے دل کو ستھرا کیا ہی نہیں، اور جس کے من میں اللہ کی رحمت کا نور نازل ہی نہیں ہوا، وہ پھر انسانیت سے محبت نہیں کرتا، وہ پھر اس کے دل میں پھر نفرتیں جنم لیتی ہیں، پھر اس کے دل میں بغض جنم لیتا ہے، پھر کینہ، حسد جیسی، منافرت جیسی کئی بیماریاں اس کے دل میں بسیرا کر لیتی ہیں۔ تو اب وہ پھر فرسٹریٹڈ مائنڈ ایک بن جاتا ہے، تلخی آتی ہے، تناؤ کا شکار، ہر وقت غصے میں، گرمی میں رہتا ہے۔ کیونکہ اللہ کی رحمت اس کے دل پہ نازل نہیں ہوئی، اللہ کی رحمت نے اس کے من میں بسیرا کر کے وہاں خیر خواہی کی سوچ پیدا ہی نہیں کی۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت سے جو محروم رہ گیا، وہ خیر خواہی کی سوچ سے محروم ہے۔ آپ دیکھیں نا، گھڑا لیں، گھڑا، خالی گھڑا، اس کو آپ بجائیں تو وہ بڑی زوردار آواز دے گا، گرجدار آواز دے گا۔ اب اسی گھڑے کو آپ بھر دیں پانی سے یا کسی چیز سے، آپ اس کو بھر دیں، دوبارہ اس کو بجائیں، اس کی آواز بدل جائے گی، آواز نہیں رہے گی، دھیمی آواز ہو جائے گی۔ تو جو جتنا اللہ کی رحمت کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہے، جس کے ظرف میں جتنی اللہ کی رحمت ہے، اس کے دل میں، اس کے من میں اتنی خیر خواہی کی سوچ ہے، اس کے دل میں اتنی عاجزی ہے، وہ اتنا منکسر ہے،
وہ اتنا تکبر سے بچنے والا ہے، اتنا غرور سے بچنے والا ہے، جتنا اللہ کی رحمت کی لپیٹ میں ہے اتنا اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے والا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہ نے اتنی رحمت فرمائی کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی رحمت کے صدقے اللہ نے اتنی رحمت فرما دی کہ خود اپنے نبی کو سراپا رحمت بنا دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بنائی سراپا رحمت دیا، فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر۔ تو اتنی رحمت اللہ نے فرمائی کہ حضور کو سراپا رحمت بنا دیا، اپنی رحمت کا مظہر اتم مصداق کامل بنا دیا، اپنی صفت رحمت اور شان رحیمی کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مصداق کامل مظہر اتم بنا دیا اللہ رب العزت نے۔ تو فرمایا یہ کیسی اللہ کی آپ پہ رحمت ہے، یہ آپ پہ کس قدر اللہ کی رحمت ہے اور کتنی بے مثال اللہ کی یہ آپ پہ رحمت ہے اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ لوگوں کے لیے بڑے نرم طبع ہیں، بڑی نرم دلی رکھنے والے، بڑے شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں، لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ اور پھر اللہ رب العزت کی رحمت کا جتنا شکر ادا کیا جائے، جتنا اللہ رب العزت کی نعمت کا شکرانہ ادا کیا جائے، اللہ اتنی نعمت اور عطا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بندے پہ کتنی رحمت ہے یہ اس کے عمل سے پتہ چلتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کی سوچ میں خیر خواہی کتنی ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں مخلوق کے لیے محبت کتنی ہے، اس کے دل میں دوسروں کے لیے ادب کتنا ہے، شفقت کتنی ہے، محبت کتنی ہے، احترام کتنا ہے، تعظیم کتنی ہے، وقار کتنا ہے، عاجزی کتنی ہے، انکساری کتنی ہے، لوگوں کے ساتھ محبت کتنی ہے، معاشرے میں لوگوں کے ساتھ فلاح و بہبود کا ویلفیئر کا تعلق کتنا ہے، دوسروں کے دکھ و سکھ میں شریک کتنا ہوتا ہے، دوسروں کی مدد کتنی کرتا ہے۔ تو جس پہ جتنی اللہ کی رحمت زیادہ ہوگی وہ اتنا مخلوق کے ساتھ زیادہ نرمی والا رویہ رکھنے والا ہوگا۔ تو جو جتنا اللہ کی مخلوق کے لیے منکسر ہوگا، اللہ کی مخلوق کی مدد کرنے والا ہوگا، سمجھ لیں اس پہ اللہ رب العزت کی رحمت اتنی ہی زیادہ نازل ہوتی جاتی ہے۔ فرمایا یہ آپ پہ اللہ کی رحمت ہے، باسببیت کا ہے کہ اللہ نے آپ پہ اتنی رحمت فرما دی کہ آپ کو سراپا رحمت کر دیا۔ اب لنت لہم، آپ ان کے لیے لین ہیں، نرم ہیں، نہایت آپ کریم ہیں، شفیق ہیں ان کے لیے۔ لہذا آگے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا، پہلے تو ایک عام بات کر دی تمام لوگوں کے لیے کہ یہ میرے محبوب پہ میری اتنی رحمت ہے کہ میں نے اسے سراپا رحمت کر دیا ہے، یہ ہر کسی کو معاف کر دینے والے ہیں، ہر کسی کے ساتھ خوش مزاجی سے ملنے والے ہیں، یہ بڑے خوش طبع ہیں، بڑے نرم دل ہیں، بڑے شفیق ہیں، محبت کرنے والے ہیں، دکھوں کا مداوع کرنے والے ہیں، غموں کو دور کرنے والے ہیں، لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کرنے والے ہیں، یہ معاشرے کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ رکھنے والے ہیں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی خطاب فرمایا کہ اگر آپ سخت زبان اور سخت دل ہوتے، یعنی آپ کی زبان میں نرمی نہ ہوتی، یہ سبق دیا نا، امت کو سبق سکھایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے امت کو سبق سکھایا، امت کو۔ اب ہر کوئی جو جس کے انڈر، جس کے نیچے کو ماتحت افراد ہیں، کوئی خاندان کا سربراہ ہے، کوئی اپنی رعیت کا سربراہ ہے، حکمران ہے، والد ہے تو وہ اپنے بچوں کے لیے جو صاحب اختیار ہے، جس نے کسی کو ساتھ لے کے چلنا ہے، ان سب کے لیے قرآن کریم میں یہ اللہ پاک نے نصیحت فرمائی کہ اگر آپ زبان کے بھی سخت ہوں، دل کے بھی سخت ہوں، غصہ کرنے والے ہوں، سخت مزاج ہوں، اور آپ کی زبان میں بھی تلخی ہو، تو پھر لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ جو آپ کے ارد گرد ہر وقت ایک جھرمٹ رہتا ہے لوگوں کا، اگر آپ کا مزاج نرم نہ ہوتا تو یہ دور ہو جاتے، یہ چھٹ کے بھاگ جاتے، یہ آپ کے گرد یوں اس طرح جھرمٹ نہ رہتا ہر وقت غلاموں کا،
لوگوں کا آپ کے ارد گرد جمع رہنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان کے لیے نرم رویہ رکھتے ہیں، آپ نرم طبع ہیں، آپ شفیق ہیں۔ وہ جب آپ کی مجلس میں آتے ہیں تو وہ خود کو اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں، وہ اپنے آپ پہ فخر کرتے ہیں کہ ہمیں ایسی شخصیت کی صحبت نصیب ہوئی۔ آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ اپنے دکھوں کا علاج پاتے ہیں، اپنی بیماریوں کا علاج پاتے ہیں، اپنی پریشانیاں، اپنی ٹینشن کو سولو کرتے ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں آ کے، اور آپ ان کی غلطیوں کو بھی معاف کرتے چلے جاتے ہیں، اتنے لین ہیں۔ اس وجہ سے یہ آپ کے گرد لوگ زیادہ سے زیادہ جو جمع ہو رہے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے آپ پہ کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں۔ تو آپ جتنے نرم دل ہوں گے، معاشرے میں آپ کی قدر اتنی زیادہ ہوگی، لوگ آپ سے محبت بھی اتنی زیادہ کریں گے۔ جتنی آپ کے من میں خیر ہوگی، لوگوں کے لیے خیر خواہی ہوگی، لوگوں کے ساتھ محبت کا، لوگوں کے ساتھ عزت و احترام کا، لوگوں کے ساتھ مدد و نصرت کا ایک رویہ ہوگا، جس قدر آپ معاشرے کے ساتھ خیر خواہ ہوں گے، معاشرہ اسی قدر آپ سے زیادہ محبت بھی کرے گا اور آپ کی عزت و احترام بھی کرے گا۔ اور آپ جتنا اللہ کی مخلوق کے معاملے میں سخت ہوں گے، سخت رویہ رکھنے والے ہوں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تلخ کلامی کرنے والے، غصہ کرنے والے ہوں گے، تو یہ لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے، لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے۔ تو فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے آپ پہ کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، نرم طبیعت رکھنے والے ہیں، نرم طبع ہیں، جس وجہ سے یہ لوگ آپ کے گرد جرمٹ بنا کے ہر وقت رہتے ہیں۔ آگے فرمایا فاعف عنہم، بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، فاعف عنہم، آپ ان سے درگزر فرمایا کریں۔ اب وہ اتنا کریم محبوب کہ جس کو اپنی رحمت سے اللہ رب العزت نے سراپا رحمت بنا دیا، اور جس کے لیے کہا کہ آپ ان کے لیے پہلے ہی نرم طبع ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارکہ کی نرمی کی قرآن نے پہلے صفت بیان کی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارکہ کی نرمی کو قرآن نے موضوع بنایا اپنا، انسانیت کے لیے رہنمائی فراہم کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نرم طبیعت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت و محبت کو بیان کرنے کے بعد نہ جانے اللہ رب العزت اپنے محبوب کو کتنا اعلیٰ مقام دینا چاہتا ہے، وہ اس معاملے میں اپنے محبوب کو کتنا اوپر لے جانا چاہتا ہے۔ پھر فرماتا ہے فاعف عنہم، آپ پھر بھی ان سے درگزر فرما دیا کریں۔ وہ جو پہلے ہی معاف کرنے والا ہے، جس نے جانی دشمنوں کو معاف کر دیا، قاتلوں کو معاف کر دیا، جنہوں نے اپنے ہی وطن سے نکالا ظلم کر کے، انہیں معاف کر دیا، اپنے چچا، اپنے کئی قریبی اقربا کے قاتلوں کو معاف کر دیا۔ وہ جو پہلے ہی معاف کرنے والا ہے، بڑی بڑی خطائیں کرنے والوں کو اپنے دامن میں، اپنی کملی میں چھپا کے اللہ رب العزت سے بھی معافی لے کے دینے والا ہے۔ نہ صرف خود معاف کرنے والا ہے بلکہ ادھر سے معافی ریکمینڈ بھی کرتا ہے کہ مولا اب تو بھی معاف کر دے۔ اتنا کریم تو وہ پہلے ہی ہے۔ پھر فرمایا فاعف عنہم، ایک سیڑھی محبوب اور اوپر آئیں، ان سے پھر بھی درگزر فرمائیں، ہمیشہ درگزر فرمائیں۔ تو کتنا بڑا اللہ رب العزت کا یہ فرمان کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ فرمایا ان سے پھر بھی آپ درگزر کریں، بتقاضۂ بشریت۔ یہ لوگ آپس میں جب اکٹھے ہوتے ہیں 100 غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو اے میرے محبوب، آپ چونکہ رحمت للعالمین ہیں، کوئی غلطی ہو جاتی ہے آپ پہلے بھی معاف کرتے ہیں، مگر پھر بھی آپ ہمیشہ ان سے درگزر فرمائیں، ہمیشہ درگزر کا معاملہ رکھیں۔ اور نصیحت یہ ہمارے لیے ہے، نصیحت امت کے لیے۔ پھر فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، خود بھی معاف کر دیا کریں اور اللہ سے بھی ان کی معافی طلب کیا کریں، اللہ رب العزت سے بھی ان کے لیے بخشش طلب کیا کریں کہ یا اللہ ان کی جو جو خطائیں مولا تو بھی معاف کر دے۔ میرے ساتھ بیٹھنے والے ہیں، چونکہ میری مجلس کے لوگ ہیں، میری سنگت کے لوگ ہیں، میرے غلام ہیں، میرے ہم نشین ہیں، میرے فالوور ہیں، میرے کارکن ہیں، تو یا اللہ تو بھی انہیں معاف کر دے، تو بھی انہیں معاف کر دے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اپنے امور میں ان سے مشاورت کیا کریں، مشورہ ان سے طلب کیا کریں۔ فی الامر، امر کا لفظ استعمال کیا نا، امر کے لیے اب دیکھیں جو اولی الامر ہو، اولی الامر، قرآن پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم،
اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور اولی الامر کی، جو صاحب امر ہو۔ فرمایا اس امر میں آپ چونکہ صاحب امر ہیں، اولو الامر ہیں، تو لہٰذا اپنے امور میں ان سے مشاورت طلب کیا کریں۔ تو اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مشورہ طلب کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اس نے بھی یہی لامحالہ فرمایا کہ محبوب تیرے لیے تو میں ہی کافی ہوں، تجھے رہنمائی فراہم کرنے کے لیے، تجھے کامیابی کے راستوں پہ گامزن کرنے کے لیے، تیری مدد و نصرت کے لیے تو میں ہی کافی ہوں، مگر اے میرے نبی مکرم ان کی دلجوئی کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے، اعتماد کے لیے آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے گرد ہر وقت جرمٹ بنا کے ہر وقت آپ کے پاس رہتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی دلجوئی کے لیے، تاکہ ان کا اعتماد اور پختہ ہو جائے، ان کا ایمان اور مضبوط ہو جائے، اور قیادت پہ ان کا یقین اور پختہ ہو جائے۔ آپ انہیں مشاورت میں شامل کیا کریں، ان سے مشورہ طلب کیا کریں، دلجوئی ہوگی ان کی، اور یہ بڑا پن محسوس کریں گے جب آپ کی مجلس میں ہوں گے، آپ ان سے مشورہ طلب کریں گے تو یہ اپنے آپ کو معزز اور باوقار سمجھنے لگ جائیں گے، اور نتیجتاً پھر آپ کی عزت اور زیادہ کریں گے، آپ پہ فدا ہونے کا جذبہ اور بڑھ جائے گا، جانثاری کا جذبہ اور بڑھے گا، اور پھر آپ کے ماتحت تو پہلے ہی ہیں، آپ کے فرما بردار اور زیادہ ہو جائیں گے۔ آپ ان سے مشورہ طلب کریں، انہیں شریک کریں اپنے امور میں۔ اولی الامر ہیں چونکہ آپ، اب اولی الامر جس طرح ایک تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ پاک نے فرمایا، مگر ہر بندہ اولی الامر ہو سکتا ہے، بڑا چھوٹے کے لیے اولی الامر ہے، باپ اپنی اولاد کے لیے اولی الامر ہے، استاد اپنے طلباء کے لیے، اپنے ماتحت سٹاف کے لیے، جو پرنسپلز ہوتے ہیں، وہ ہیڈ ماسٹرز ہوتے ہیں، جو ان کے ڈائریکٹرز ہوتے ہیں اداروں کے، وہ اپنے ماتحت سٹاف کے لیے، عملے کے لیے وہ اولی الامر ہوتے ہیں۔ اسی طرح پھر جو ایک قوم کا حکمران ہوتا ہے وہ اپنی قوم کے لیے اولی الامر ہے۔ تو ہر اولی الامر سے کہا کہ جو آپ کے ماتحت لوگ ہیں انہیں اپنے ساتھ مشاورت میں شریک کریں۔ مشاورت میں شریک کرنے سے فیصلہ کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی، اور آپ کا فیصلہ زیادہ پائیدار ہوگا، زیادہ مؤثر ہوگا، زیادہ قابل عمل ہوگا اگر آپ اس میں مشورہ شامل کریں گے، تو لہذا مشاورت کریں۔ آگے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ، اب چونکہ آپ بہتر سمجھتے ہیں، مشورہ سب سے ہی طلب کریں، سب سے مشورہ لیں، مشورہ لینے کے بعد پھر اپنی رائے سے جو آپ کو بہتر لگے وہ آپ فیصلہ کر لیں، وہ فیصلہ آپ کریں۔ جو فیصلہ آپ مشورہ طلب کر کے کریں گے، مشاورت سے کریں گے، اس فیصلے میں نقص کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں، نقصان کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں، چونکہ اس میں ایک اجتماعی مشاورت شامل ہوتی ہے، تو وہ فیصلہ اگر تو آپ کا ہوگا درست، اللہ آپ کو دو اجر دے گا، ایک تو مشاورت کا، ایک فیصلے کے درست ہونے کا، اور اگر بالفرض وہ آپ کا فیصلہ درست نہ بھی ہو، یا اس کے ثمرات مثبت نہ بھی ہوں، فیصلہ اچھا نہ بھی ہو، پھر بھی اللہ آپ کو ایک اجر تو ضرور دے گا کہ آپ نے مشاورت کی ہے، آپ نے فیصلہ کرنے کے لیے تمام تر جو اس کے لوازمات تھے ان کو پورا کیا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے جھگڑے ختم ہو جائیں، لڑائیاں ختم ہو جائیں، یہ باہمی چپکلش ختم ہو جائے، آپس کے اختلافات ختم ہو جائیں، غلط فہمیاں ختم ہو جائیں، تو یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں۔ فاعف عنہم، جو اولی الامر ہے، پہلی چیز یہ کہ وہ معاف کر دے، بلکہ اس سے بھی پہلے فرمایا وہ نرم طبع ہونا چاہیے، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا گھر ایک مثالی خاندان بنے، وہ معاشرے میں اپنے آپ کو ایک آئیڈیل کے طور پہ پیش کرنا چاہے، اور جو اپنے معاشرے کو مثالی بنانا چاہے، جو حکمران اپنے ملک کو مثالی ملک بنانا چاہے، جو لوگ اپنے معاشرے کو، اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو، اپنی قوم کو، اپنی ریاست کو، اپنی سلطنت کو، اپنی رعایا کو مثالی بنانا چاہے، خوشحال بنانا چاہے، اعلیٰ ترین اوصاف کا حامل بنانا چاہے، اس کے لیے یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے۔ سب سے پہلی چیز طبیعت کی نرمی ہو، طبیعت کی نرمی ہو، نرم طبع، نرم دلی، شفقت، محبت، پیار، ہمدردی، ایثار، قربانی کا جذبہ، یہ وہ تمام تر اوصاف یہ ضروری ہیں قیادت کے لیے، لیڈرشپ کے لیے، اولی الامر کے لیے، جو چاہتا ہے
کہ اس کے ساتھ رہنے والے، اس کے ماتحت اس کا گھر یا اس کا خاندان یا اس کا معاشرہ بہتر ہو جائے۔ نرم دل ہو، بات بات پہ وہ تند خو نہ ہو جائے، بات بات پہ تلخی پہ نہ اتر آئے، اتنا جذباتی نہ ہو کہ چھوٹی سی بات پہ اتنا غصہ آ جائے کہ اگلے کی عزت ہی اتار کے رکھ دے، تار تار کر دے۔ تو کسی کی عزت نہ اچھالیں، اپنی میں کو ماریں، اپنی انا کو ختم کریں۔ اپنی انا ختم ہو جائے، اپنی میں ختم ہو جائے، خود عاجز ہو جائیں، خود منکسر ہو جائیں، متحمل مزاج ہو جائیں، صابر ہو جائیں، شاکر ہو جائیں، نرم دل ہو جائیں، نرم طبع ہو جائیں، پہلی چیز۔ پھر فرمایا فاعفو عنہم، عفو درگزر اختیار کریں۔ کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو اتنی سزا نہ دیں کہ وہ آپ سے متنفر ہی ہو جائے۔ طریقہ ہوتا ہے، اس کو اعلیٰ طریقے سے، اچھے طریقے سے اس کو سمجھائیں، اس کو معاف کریں، اور پھر اس کو نیک کاموں کی طرف لے کے آئیں اور اس کے اچھے کاموں کی حوصلہ افزائی کریں، اس کو انکریج کریں نیکی کے راستے پہ، بھلائی کے راستے پہ اس کی مدد کریں، معاف کریں ان کو۔ اگر غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے چھوٹے بھائیوں سے، بہن بھائیوں سے، بچوں سے، بیوی سے، خاندان سے، کسی سے، معاشرے میں رہتے ہوئے ماتحت طبقے سے، سٹاف اور عملے سے کسی سے غلطیاں ہو جاتی ہیں تو ان کو معاف کریں، نظر انداز کریں اور بڑے پن کا مظاہرہ کریں، ان کو انکریج کریں نیکی کی طرف، بھلائی کی طرف۔ ایک بار آپ انہیں معاف کریں گے، سیدھا راستہ دکھائیں گے، دوسری دفعہ وہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دیں گے، مگر ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ نہ رکھیں کہ وہ آپ سے متنفر ہو کے دور ہی بھاگ جائیں۔ اپنے دل میں بھی نرمی رکھیں، اپنی زبان میں بھی نرمی رکھیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، تیسری چیز، پھر ان کے لیے اللہ سے بھی بخشش طلب کرتے رہا کریں۔ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو جہاں اپنے لیے کرتے ہیں وہاں ان کے لیے بھی بخشش طلب کریں، کیونکہ وہ بھی آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے ماتحت ہیں، آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ ان کے لیے بھی اللہ رب العزت سے خیر طلب کرتے رہیں ہر وقت، اللہ رب العزت سے ہر وقت ان کے لیے بھی بھلائی طلب کریں، مغفرت طلب کریں۔ اور پھر شاورہم فی الامر، ان سے مشاورت کریں، انہیں مشورے میں ساتھ شامل کریں۔ یہ 4 لوازمات پورے کر دینے کے بعد اب فیصلہ کریں، پھر فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر آپ جو فیصلہ کر لیں اس میں پھر گو مگو کی کیفیت نہ ہو۔ یہ لوازمات پورے کر کے آپ ایک نتیجے پہ پہنچ گئے، اب جو فیصلہ آپ نے کر لیا پھر اس پہ ڈٹ جائیں، اب اس پہ استقامت رکھیں، اللہ پہ توکل رکھیں، اب اس پہ متزلزل نہ ہو، ڈاما ڈول نہ ہو۔ جو فیصلہ سارے لوازمات کو پورا کر کے آپ نے لے لیا ہے اب اس فیصلے پہ پکے ہو جائیں، پھر ڈٹ جائیں، محنت کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو اس فیصلے کا ضرور اجر بھی دے گا اور اس میں آپ کو کامیابی بھی نصیب کرے گا۔ تو جہاں آپ کا فیصلہ بہتر ہوگا وہاں جو آپ کے ساتھ چلنے والے، آپ کے کولیگز ہیں، آپ کے انڈر کام کرنے والے ہیں، ان کی آپ کے ساتھ محبت بھی بڑھے گی، ان کی دلجوئی بھی ہوگی، ان کا آپ پہ اعتماد بھی بڑھے گا، یقین بھی پختہ ہوگا، اور پھر آپ کے ساتھ کام کرنے کا جذبہ بھی ان کا زیادہ ہوگا۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ بھی پھر انہی سے محبت کرتا ہے جو سارے لوازمات پورے کر کے فیصلہ کرتے ہیں اور پھر اپنے فیصلے کو کر لینے کے بعد اس کے نتائج اللہ رب العزت پہ رکھ دیتے ہیں، اللہ رب العزت کے سپرد کر کے پھر توکل کرتے ہیں، متوکلین ہو جاتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن معاشرت کے مختلف پہلوؤں کو اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ میں بیان فرمایا۔ اسی طرح آپ دیکھیں ایک اور آیت ہے قرآن کریم میں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ اعراف کی ورس نمبر 199، 199 آیت سورہ اعراف کی، فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ اے نبی مقدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ عفو درگزر اختیار کریں، معاف کیا کریں، لوگوں کو معاف کرتے رہا کریں، وامر بالعرف، اور ہمیشہ بھلائی کا، نیکی کا، خیر کا حکم دیتے رہیں، واعرض عن الجاہلین، اور جو اکھڑ مزاج قسم کے جاہل لوگ ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، ان سے کنارہ کش ہو جائیں، جو جاہل ہیں جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کریں، اور ہمیشہ بھلائی کا راستہ دکھائیں، نیکی کا راستہ دکھائیں، ہمیشہ ہدایت کا راستہ دکھائیں، اور دوسروں کو معاف کریں، دوسروں کے لیے اپنے بازو رحمت کے، شفقت کے کھول کے رکھیں، اپنا دامن، اپنا ظرف وسیع رکھیں،
ہر کسی کو اپنے قریب بٹھائیں اور اپنے کردار سے ہر کسی کو اچھی تبلیغ کریں۔ وہ آپ کے کردار سے سیکھے، آپ کے عمل سے سیکھے، پھر آپ کے پیغام کو اپنائے۔ تو جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل امین سے پوچھا، ما ھذا یا جبریل، اے جبریل امین، یہ جو کہا ہے خذ العفو، معاف کرتے رہا کریں، بھلائی کا حکم دے، یہ کیا ہے؟ جاہلوں سے کنارہ کش ہو جائیں، سمجھ نہیں آئی یہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ رب العزت جب قرآن نازل فرما رہا تھا آپ کے قلب اطہر پہ، تو آپ تو جانتے تھے، آپ کے پاس تو علم تھا، مگر انسانیت کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، انسانیت کی رہنمائی کے لیے، امت کی رہنمائی کے لیے، جبرائیل یہ کیا، اس آیت سے کیا مراد ہے؟ حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا، میں اس وقت تک نہیں بتا سکتا جب تک اللہ رب العزت سے نہ پوچھ لوں، اللہ سے نہ پوچھ لوں اس وقت تک نہیں بتا سکتا۔ جبرائیل امین آسمان پر چلے گئے اور کچھ دیر کے بعد واپس تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ان اللہ تعالی یامرک، اللہ رب العزت آپ کو حکم دیتا ہے، ان تعفو عمن ظلمک، کہ جو آپ پہ ظلم کرے، زیادتی کرے آپ کے ساتھ، آپ اس کو معاف کر دیں، جو آپ کے ساتھ زیادتی کرے آپ اس کو معاف کر دیں، معاف کرنے والے بنیں، وتؤتی من حرمک، اور جو آپ سے ہاتھ موڑ لے، ہاتھ پیچھے کھینچ لے، آپ اس کو دیں، آپ اس کو عطا کریں، جو آپ سے دور ہوتا ہے آپ اس کو دیں، عطا کریں، لوگوں کو عطا کرنے والے بن جائیں، جس نے آپ سے منہ موڑ لیا آپ اس کو اور زیادہ دیں، اور زیادہ دیں، جس نے آپ سے ہاتھ کھینچ لیا آپ اس کی مدد پہلے سے بھی زیادہ کریں، وَتَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ، اور جس نے آپ سے تعلق توڑ لیا، اے میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس سے جوڑیں، تو جو توڑے اس سے جوڑو، یہ اس آیہ کریمہ کا مطلب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہ رب العزت نے وہی فرما کے یہ مطلب سمجھایا کہ جو دور ہو تم اس کے قریب ہو جاؤ، جو تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، جو تم سے نفرت کرے تم اس سے محبت کرو، جو تمہیں نہ دے تم اسے اور عطا کرو، جو تم سے منہ موڑے تم اسے اور اپنے قریب لے کر آؤ، اس کے پاس چل کے جاؤ، اور جو ظلم کرے، جو زیادتی کرے، جھوٹ بولے، آپ کا نقصان کر دے، اس کو معاف کر دیں، اس کو معاف کرنے والے بن جائیں۔ تو آپ معاف کرنے والے ہو جائیں، عطا کرنے والے ہو جائیں، جوڑنے والے ہو جائیں، لوگوں کو ساتھ ملانے والے ہو جائیں، عطا کرنے والے ہو جائیں اور معاف کرنے والے ہو جائیں۔ معاف کرنا، عطا کرنا اور جوڑنا، یہ تین اعمال ایسے ہیں، یہ تین اوصاف ایسے ہیں کہ جس شخصیت میں یہ تین اوصاف شامل ہو جائیں وہ چلتے پھرتے اللہ رب العزت کی کامل رحمت کا نمونہ نظر آتا ہے، اللہ کی رحمت کا مظہر نظر آتا ہے، جس میں یہ تین، معاف کرنا، عطا کرنا اور جوڑنا، وہ بندہ مثال بن جاتا ہے معاشرے کے لیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سیرت طیبہ سے پھر یہ مثالیں پیش کی، اور انہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال اور اخلاق حسنہ کو دیکھ کر عرب کا جاہل معاشرہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی کردار اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انہی اخلاق کی وجہ سے حضور کے قریب آیا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اس معاشرے میں اتنی تہذیب و تمدن پروان چڑھی کہ قیامت تک کے لیے اس معاشرے نے مثالیں قائم کر دیں، اور قیامت تک کے لیے دنیا ان سے رہنمائی لیتی رہے گی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے یہ جو معاشرتی پہلو ہے، اخلاقی پہلو ہیں، عملی پہلو ہیں، ضرورت اس عمل کی ہے کہ آج ہم اپنی زندگیوں میں ان پہلوؤں کو اپنائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان پہلوؤں پہ عمل کرنے والے بن جائیں، نتیجتاً ہماری زندگیوں میں بھی امن آ جائے گا، اطمینان آ جائے گا، سکون آ جائے گا، سلامتی آ جائے گی، محبت آ جائے گی، معاشرے میں پیار ملے گا، اور لوگوں کے ساتھ رہن سہن میں، لوگوں کے ساتھ میل جول میں اچھائی اور پھر سکون محسوس ہوگا، اور لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات استوار ہوں گے، تو یہ دنیا بھی بہتر ہوگی، اللہ رب العزت بھی راضی ہوگا، تو نتیجتاً پھر آخرت بھی بہتر ہو جائے گی، تو بندہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمارے لیے اسی لیے فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میرے رسول کی سیرت تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔
آج کی نشست ہم یہاں ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت و سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔